بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرے آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے عروج و زوال کے اسباب۔ گزشتہ ویڈیو میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ آنے والے ویڈیو میں عروج و زوال کے ان اسباب پر بات کی جائے گی جو سبب قوموں کے عروج و زوال کے لیے باعث بنتے ہیں۔ میں جو اسباب بیان کر رہا ہوں یہ اسباب ایک فطری اسباب ہیں جو کہ سب قوموں کے لیے یکساں ہیں، ایک ہی ہیں۔ یہی اسباب ہمارے سب سے بڑے مورخ ابن خلدون نے بھی بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلا سبب جب قوم اپنے عروج کو کھو بیٹھتے ہیں، ان کے پہلا سبب ہے وہ علم و اخلاق میں پست ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی قوم علم و اخلاق میں پست ہو جائے تو پھر اس قوم کا دنیا پر حاکمیت بھی باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ قوم جب علم و اخلاق میں پست ہوتے ہیں تو دنیا کے سامنے محکوم ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج ہم دنیا کے سامنے محکوم ہیں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم علم و اخلاق کے بنیاد پر سب سے پیچھے رہ گئے۔ دنیا کے علوم میں جتنی ترقی آج ہوئی ہے ہم اس سے کئی سال پیچھے رہ گئے۔ یعنی آج یورپ نے دنیا کو کیا کیا چیزیں فراہم کیے ہیں، گزشتہ 2 صدیوں سے ہم لوگوں نے دنیا کو کچھ بھی نہیں دیا، فقط لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے ہماری حاکمیت بھی ختم ہو گئی۔ تو مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا، مادی علوم کو، سائنسی ترقی کو، ٹیکنالوجی کو پورے طرح مسلمانوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان آج محکوم بن گئے ہیں۔ البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سائنسدان آئے ہیں، لیکن وہ اکا دھکا، جتنی بڑی قوم تھی اتنے بڑے سائنسدان اس تعداد میں موجود نہیں تھے۔ جو تھے ان کو بھی اس دور میں مسلمانوں نے، اپنی قوم والوں نے عزت کے نگاہ سے نہیں دیکھی۔ اخلاقی طور پر ہم پست ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں کوئی بھی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ظلم ہے، زیادتی ہے، افراتفری ہے، لوگوں کے ہاں فریب ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، سچائی نہیں ہے۔ ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سارے اخلاقی خرابی ہیں۔ جب یہ اخلاقی خرابیاں آ جاتے ہیں تو قوم ان اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے پست ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبب جو ہمارا ہے وہ ہے نظریاتی یکسوئی۔ قوم کے اندر جب نظریاتی یکسوئی قوموں کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو وہ قومیں از خود ختم ہو جاتی ہیں۔ قوموں کے اندر جب افراتفری آ جاتی ہے، کوئی بھی نظریہ نہیں ہے، ایک نظریہ ہو اس پر قوم یکسوئی اختیار کرے، اس نظریے کے لیے قوم محنت کرے، جستجو کرے، اسٹرگل کرے، یہ نظریہ ہے، یہ مقصد ہے، یہ ہدف ہے، اس کے لیے پوری قومی سطح پر ہم اسٹرگل کریں گے تو ہم دنیا پہ عروج قائم کریں گے۔ تیسرا سبب جو ہے وہ ہے سیاسی یکجہتی کا نہ ہونا۔ جب جس قوم کے اندر سیاسی یکجہتی نہ ہوگی تو وہ قوم بھی ترقی نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے قوموں کے ہاں سیاسی یکجہتی بھی نہیں ہے، سیاسی طور پر بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے۔ آخر کیا کرنا ہے ہمیں، یہ سب کچھ جب سے ہمارے قوموں میں آئے ہیں وہاں سے ہم تنزلی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ تو قومی ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کسی قوم کی ملکیت نہیں ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک میسیج ہے۔ جو اسلام پسند لوگ ہیں، جن کو اسلام کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ محبت ہے، ان کو چاہیے کہ دین کا پیغام ان قوموں تک بھی پہنچائے جن قوموں میں ترقی ہے، جو قوم سچے ہیں، جن قوموں کے ہاں علم ہے، جن قوموں کے ہاں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان قوموں کے ہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچائیں، ان کو بھی اسلام کا دعوت ہے، اسلام کا نظریہ ان کے سامنے رکھیں، خدا کا پیغام ان کے سامنے رکھیں۔ اسلام کو اپنا ذاتی ملکیت مت سمجھیں، اپنی قوم کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن اسلام کا پیغام ہر قوم کے ہاں لے جائیں، اسلام کو اپنا ملکیت نہ سمجھیں۔ یہی قومیں اسلام اپنائیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں پھر اسلام کی کیا عروج ہوگی۔ تو لہٰذا دین کسی قوم کی ملکیت نہیں ہے۔ میں نے جو اصول بیان کیے وہ قوموں کے عروج و زوال، لوگوں کے عروج و زوال ان اصولوں پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ باتیں ہم نے چھوڑ دیں، یہی وجہ ہمارے زوال کے سبب بن گئے، تو ہم نے ان وجوہات کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور جگہ سے اپنے مرض کی تشخیص کی کوشش کی۔
ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ سازش ہو گئی ہے، بیرونی لوگ آ گئے ہیں، سامراج آ گیا ہے، فلاں فلاں لوگ آ گئے ہیں، ان قوموں نے ہمارے ہاں سازشیں کی، آؤ نکلو ان سے لڑیں، ان کو ماریں، پھر ہم عروج پائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جہاں سے شکست کھائی ہے، ہم نے وہاں سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تعلیمی معیار کیا ہے؟ ہم اگر اپنی صوبے کی بات کریں تو ہمارے سندھ میں تعلیمی معیار کیا ہے؟ جب یہ تعلیم ہوگی تو سندھی قوم بھی پست ہوگی۔ تعلیم میں ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو آگے نکال کے آئیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے یہاں فلاں قوم نے سازش کیا ہے لہٰذا ہم اب ان قوم کو ختم کریں گے پھر ہم حاکم بنیں گے۔ نہیں، ہم علم حاصل کریں، ہم اپنے لوگوں کو علم میں، اخلاق میں، سیاسی طور پہ یکجہتی اور نظریاتی طور پر یکجہتی پہ لوگوں کو ہم جمع کریں۔ یہی وجہ ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لڑ کر ہم پھر عروج پائیں گے، ہم مزاحمت کر کے عروج پائیں گے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہی وجہ ہے جو دنیا کے لیے عام اصول ہیں، ان اصولوں پر دنیا پہ حاکمیت قائم ہوتی ہے، عروج قائم ہوتی ہے۔ یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر کسی ساتھی کو اختلاف ہے تو وہ اپنے اختلاف کو بیان کر سکتا ہے۔ والسلام۔